بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين معصومین. سب مل کے مولا کے ظہور کی دعا. اللہم کل ولی گال حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھے محمد وآلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت. صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو مقصد زندگی عبادت لے کر فرش عزا پہ آتے ہیں خدا ان تمام مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے. مجلس کیونکہ مجلس ترحیم ہے، اسی حوالے سے قرآن مجید کی آیت کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یہاں لفظ کل ہے، مطلب ہر نفس نے موت کے ذائقے کو چکھنا ہے. اب وہ چاہے نبی کا نفس ہو، وہ چاہے امتی کا نفس ہو، وہ چاہے کسی ولی خدا کا نفس ہو، لیکن اللہ کا اشارہ ہے کہ ہر کسی نے موت کے ذائقے کو چکھنا ہے. مطلب ہر کسی نے اس سفر کو طے کرنا ہے، جس سفر کو سفر تکامل بشر بولا گیا. بچہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، آپ پوری کائنات میں خدا نے ایک سیر رکھا ہے، اس سیر کو بولتے ہیں سفر. چھوٹا سا دانہ آپ زمین میں ڈالتے ہیں، وہ سفر کرنا شروع کرتا ہے، پودا بنتا ہے، درخت بنتا ہے، پھر واپس راکھ بن کے جل جاتا ہے. اسی طرح چھوٹا سا اسپم شکم مادر میں ہوتا ہے، آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، 9 مہینے کا بچہ ہوتا ہے، کائنات کے اندر آتا ہے، پھر یہاں سفر کرنا شروع کرتا ہے. مطلب یہ سفر بالجبر ہے. اس سفر میں انسان خود کو روک نہیں سکتا کہ کوئی بولے کہ میں نے موت کے سفر کی طرف نہیں بڑھنا. آپ چاہیں نہ چاہیں
آپ نے یہ سفر طے کرنا ہے. دانا آپ نے زمین میں ڈال دیا، اب دانے کی مرضی نہیں کہ وہ بولے میں نے درخت نہیں بننا، اس نے درخت بننا ہی بننا ہے. جب پودا بنا تو درخت بننے کا سفر طے کرے گا. اسی طرح انسان ہے، یہ اللہ کو مانے یہ نہ مانے، یہ آخرت کا اقرار کرے نہ کرے، بالآخر اس نے سفر کیا کرنا ہے؟ طے کرنا ہے. اب فرمایا تم نے جانا تو ویسا ہی ہے، تو کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ اچھے سفر کی طرف جاؤ؟ کیا اچھا نہیں ہوگا کہ بہترین سفر طے کرو؟ کیونکہ جانا تو تم نے ویسا ہی ہے. تو اب اس سفر کا جو راستہ ہے وہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بتاتے ہیں کہ ایسا سفر کر کے جاؤ کہ جہاں تمہاری عاقبت کیا ہو جائے؟ اچھی ہو جائے. فرمایا من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کا وزن اس سفر میں بھاری ہوگا وہ عیش کرے گا. ایک عیاشی ہم بولتے ہیں زمانے کی لینگویج میں، یہاں خدا بول رہا ہے کہ جس کا وزن بھاری ہوگا وہ عیاشی کرے گا. کہاں عیاشی کرے گا؟ آخرت میں عیاشی کرے گا. اور یہ نیچرل ہے کہ جس کا وزن بھاری ہو، بدن کا وزن نہیں. اگر آپ سفر پہ جا رہے ہیں، آپ کے پاس کھانا بھی ہے، آپ کے پاس پانی بھی ہے، اور سردی آ جائے تو سونے کے لیے ٹینٹ بھی ہے، ہر چیز آپ نے اپنے سفر میں رکھی ہوئی ہے. تو اگر چیزوں کو مہیا کرنا ہے تو سامان کا زیادہ ہونا بہت ضروری ہے. ایک بندہ سفر پہ جا رہا ہے، 3-4 گاڑیاں اس کے ساتھ چل رہی ہیں جس میں ٹینٹ بھی ہیں، کھانا بھی ہے، گوشت بھی ہے، سب کچھ ہے، تو لہٰذا اس سفر میں بڑی آسانی سے عیاشیاں کرتے ہوئے جائے گا. لیکن دوسرا بندہ ہے جس کے پاس صرف 1 بوتل پانی کی ہے، 2 روٹیاں ہیں، سفر بہت لمبا ہے، سفر بہت طویل ہے، تو یہ 2 دن میں کھانا ختم ہو جائے گا، پھر وہ انسان پریشان ہوگا. پھر خدا خود کہتا ہے کہ من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، وہ عیش کرے گا. لیکن فرمایا من خفت موازینہ، جس انسان کا سامان کم ہوگا فامہ ہاویہ، پھر واہ اس انسان پر. کیونکہ سفر پہ میں نے خود اپنی مدد کرنی ہے، یہ سوچ کے نہ جاؤں کہ سامان کہیں باہر سے آئے گا. فرمایا نہیں، سامان کا تہیہ بھی کیسے کرنا ہے؟ تم نے کرنا ہے. اب یہ سامان کا تہیہ کیسے ہوتا ہے؟ فرمایا اس سفر کا جو گزر ہے وہ وقت کے درمیان سے گزرتا ہے. اب سوال ہے کس نے اپنے وقت کی گھڑیاں کس طرح سے گزاری ہیں؟ ابھی آپ 40 منٹ 50 منٹ حسین کی مجلس میں آئے ہیں، ایک طرح سے سامان سفر بن رہا ہے. جب دنیا سے جائیں گے تو یہی 60-70 سال کی گزری ہوئی زندگی یہ آپ کا سامان سفر ہے. یہی مجلس حسین کچھ سامان بن کے اس راہ سفر میں آپ کی مدد کے لیے آئے گی. یہی چند آنسو امام حسین پہ بہائے ہوئے یہ سامان سفر بن کے عالم برزخ میں ہماری مدد کے لیے آئیں گے. تو فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. دیکھیے کائنات کے ہر عقیدے پہ انسان شک کر سکتا ہے. میں کہوں میں مسلمان ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، کوئی ایتھیسٹ ہوگا وہ اللہ کو نہیں مانتا. میں کہوں میں شیعہ ہوں، امیر المومنین کو پہلا امام مانتا ہوں، کوئی کہے گا ہم چوتھا خلیفہ مانتے ہیں. کوئی کہے گا کہ بھائی آپ چوتھا مانتے ہو، ہم پہلا مانتے ہیں. یعنی کوئی بھی دنیا کا عقیدہ نہیں جس پہ پوری کائنات کیا ہو جائے؟ متحد ہو جائے. توحید ہو اس پہ اختلاف ہے، امامت ہو اس پہ اختلاف ہے، نبوت ہو اس پہ اختلاف ہے. ہر عقیدے پہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کائنات کا ایک عقیدہ ہے جس پہ سارے کے سارے لوگ جمع ہو سکتے ہیں. ہندو بھی جمع ہوگا، کرسچن بھی جمع ہوگا، مسلمان بھی جمع ہوگا، اور وہ عقیدہ عقیدہ موت ہے. ہر بندہ موت کو مانتا ہے. ہندو پوچھو گے کہ موت تو آنی ہے، کرسچن پوچھو گے موت تو آنی ہے، مسیحی سے پوچھو گے موت تو آنی ہے. تو یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے، ایک ایسا عقیدہ پختہ جس پہ ہر بشر یہ اقرار کرتا ہے کہ بھائی موت آنی ہے، بعد میں کیا ہونا ہے وہ الگ معاملہ ہے، لیکن ہر بندہ مانتا ہے کہ موت آنی ہے. اب سوال ہے توحید میں شک، امامت میں شک، نبوت میں کوئی شک کرے، اعتراض ڈالے، لیکن موت کا کسی کو شک نہیں ہے. ہر بندہ مانتا ہے، ہر بندہ اپنی وصیت لکھتا ہے، ہر بندہ بڑھاپے میں آ کر اس یقین پہ پہنچ جاتا ہے کہ میں نے دنیا سے کیا کرنا ہے؟ جانا ہے. یقین کیسے نہ ہو؟ کیونکہ جنازے اٹھتے ہوئے دیکھتا ہے. یقین کیسے نہ ہو؟ کیونکہ قبروں میں دفناتے ہوئے دیکھتا ہے. یقین کیسے نہ ہو؟ کیونکہ ہندو جلاتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ہر انسان اس دنیا سے راکھ بن کے جا رہا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیسا عقیدہ جس پہ یقین کامل ہے، پھر اس یقین کامل پہ انسان کا عمل کیوں نہیں؟ کسی نے میرے مولا سے پوچھا، مولا ایک ایسا عقیدہ کہ ہر انسان مانتا ہے کہ موت آنی ہے، کہ مولا پھر سمجھ نہیں آتی یہ زندگی اس طرح سے جیتا ہے جیسے اس نے کبھی مرنا ہی نہیں ہے. حالانکہ پختہ ترین عقیدہ ہے کہ موت آنی ہے، لیکن اس کی زندگی سے نہیں لگتا اس نے مرنا ہے. اپنے حکمرانوں کو دیکھ لیجئے، صاحبان اقتدار کو دیکھ لیجئے، ان کی حرکات سے، ان کے اعمال سے کبھی آپ کو لگا کہ یہ بندہ موت کا بھی سوچتا ہے؟ اپنی آخری زندگی کے لمحوں میں ہیں، لیکن پھر بھی تخت کے پیچھے، کوئی وزیر اعظم کے پیچھے، کوئی صدارت کے پیچھے، کوئی اقتدار کے نشے کے پیچھے. حالانکہ سب کو پتا ہے 60-70 سال کی زندگی تک پہنچے ہیں،
اب پتہ نہیں اگلے سال مر جائیں. ایک دن وزارتوں اور حکمرانوں کے درباروں میں ہوتے ہیں, دوسرا دن یہ بیچارے ہاسپٹلز کے اندر ہوتے ہیں. کبھی موت ادھر لے جاتی ہے, کبھی اقتدار ادھر لے کر جاتا ہے. یعنی یہ نشہ عجیب نشہ ہے, دنیا کا نشہ. وما حیات الدنیا الا لعب و لہو, ایک ایسی حیات ہے مطلب یقین بھی ہے کہ موت آنی ہے, پھر عدم یقین اتنا کہ جیسے میں نے مرنا ہی نہیں ہے. پوچھا میرے رسول خدا سے, یا رسول اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ صلوات پڑھے رسول کی شان. کہ ہر بندے کو پتا ہے کہ میں نے موت آنی ہے, لیکن فرمایا کہ زندگی ایسے گزارتا ہے جیسے اس نے کبھی مرنا نہیں. ایک عجیب اور بھی حدیث, رسول فرماتے ہیں اکثر لوگ بڑھاپے میں جب آتے ہیں تو لالچی بن جاتے ہیں. بندہ جیسے بوڑھا ہوتا ہے, جوانی میں سخی ہوگا, 40 سال کی زندگی میں سخی ہوگا, جیسے یہ 50 55 60 اس کا گزرے گا یہ زیادہ کنجوس ہو, اس میں ہرس بہت زیادہ جمع ہو جاتا ہے, پائی پائی جمع کرتا ہے, پوچھتا ہے پیسے کہاں گئے کہاں لگے. یعنی اس کے بچے بھی پریشان ہو جاتے ہیں, اتنا سخی بابا 60 سال کے بعد یہ کنجوس کیسے بن گیا. شیطان آخری عمر میں انسان کو کیا بنا دیتا ہے؟ حریص الدنیا بنا دیتا ہے. اب سوال ہے, اسے پتا بھی ہے مرنا ہے. رسول نے بڑی پیارا جملہ فرمایا, یا رسول اللہ ہر انسان کو پتا ہے کہ میں مر جاؤں گا, لیکن یہ زندگی ایسے بسر کرتا ہے جیسے اس نے کبھی مرنا نہیں ہے. نبی فرماتے اس کا ایک ریزن ہے. یا رسول اللہ کون سا ریزن؟ کا ریزن بھی خدا نے دیا ہے. کہ کون سا ریزن؟ فرمایا وہ ہے عادت غفلت, کہ انسان غافل ہو جاتا ہے. کہ یا رسول اللہ پھر غافل کیوں ہوتا ہے؟ مجلس حسین سنی, اسے تو بیدار ہونا چاہیے. کہ ایک دن بیدار ہوتا ہے, 2 دن کے بعد غافل, 10 دن محرم کے اتنی بیداری جیسے محرم کے دن گزریں گے, پھر یہ خواب غفلت میں چلتا جائے گا. فرمایا کیوں؟ کہ غفلت خدا نے اسے دی, اور یہ غفلت نعمت بھی ہے, یہ غفلت عذاب بھی ہے. ایک ہی چیز, ایک ایسا سکہ جس کے 2 رخ ہیں. فرمایا غفلت اللہ نے دی, غفلت نعمت بھی ہے, غفلت عذاب بھی ہے. اب یہاں اللہ سے پوچھ سکتے ہیں پروردگارا جب غفلت ہی تو نے دی تو پھر بندے پر اعتراض کیسا؟ جب غفلت ہی تو دے رہا ہے, مجلسوں میں جاؤں, کربلا جاؤں, نجف جاؤں, اہل بیت کی زیارت کر کے آؤں, تھوڑا سا بیدار ہو جاؤں, 2 دن قبرستان چلے جاؤں, کسی مردے کو قبر میں لٹاتا ہوا دیکھوں, بیداری آ جائے کہ ہاں بھائی میں نے تو مرنا ہے, 1 ہفتے کے بعد بندہ ویسے کا ویسا بن جاتا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ فرمایا غفلت اللہ نے دی. کہ یا رسول اللہ کیوں دی؟ کہ کیوں کہ خدا اگر اسے غفلت نہ دیتا یہ کبھی بھی اپنی دنیا کی زندگی میں مشغول نہ ہو پاتا. اگر خدا غفلت نہ دیتا یہ سکون سے اپنے بچوں کے ساتھ کسی ریسٹورنٹ پہ کھانا نہ کھا پاتا. اگر خدا غفلت نہ دیتا یہ 4 لمحے گھومنے کے لیے زندگی گزار نہ پاتا. 24 گھنٹہ اگر یہ موت کی فکر میں رہتا یہ دنیا کو بھول جاتا اور پھر آخرت میں رہتا, اور اس کے اندر ایک مایوسی آ جاتی, جناب گھوموں تو کیوں گھوموں, میں نے تو مر جانا ہے. کھانے کیوں کھاؤں, میں نے تو مر جانا ہے. اچھے کپڑے کیوں پہنوں, میں نے تو مر جانا ہے. اچھی گاڑی میں کیوں بیٹھوں, میں نے تو مر جانا ہے. اپنے لیے گھر کیوں بناؤں, میرا گھر تو قبر ہے, میں نے تو مر جانا ہے. کہ پھر یہ دنیا کی زندگی تعطیل کر دیتا, ختم کر دیتا. یہ کبھی محنت نہ کرتا, یہ کبھی زحمت نہ کرتا, کیونکہ ہمیشہ کس کی فکر میں رہتا؟ قبر کی فکر میں رہتا. بعض لوگ اس فوبیا میں آ جاتے ہیں. مثلا ایک بندہ ڈیلی جنازے اٹھانے لگے تو فوراً وہ ایک مایوسی میں چلا جاتا ہے کہ جناب ہم رہ کے کیا کریں گے, دنیا تو چلنے والی ہے, کیا کما کر کریں گے, کیا گھر بنا کر کریں گے. تو کہ خدا نے جان بوجھ کے غفلت دی تاکہ اس کی دنیا کی زندگی اچھی گزرے. کہ یہ نعمت. کہ یا رسول اللہ پھر عذاب کب ہے؟ فرمایا اس نے غفلت تو دی ہے, لیکن غفلت کو توڑنے کے لیے عقل بھی تو دی ہے. یہ تھوڑی ہمیشہ تجھے پردہ دے دے تو ہمیشہ غفلت میں رہے. کہ اس نے عذاب نعمت تب ہے جب غفلت ٹیمپریری ہو, عذاب تب ہے جب غفلت پرمننٹ ہو جائے. جیسے آپ کے حکمرانوں کی غفلت, شہباز شریف کی غفلت, پرمننٹ غفلت میں ہمارے حکمران, یہ قومی اسمبلیوں میں بیٹھنے والے پرمننٹ غفلت, کہ جن کی غفلت اتنی طاری ہو گئی کہ جناب ہم نے تو کسی کو حساب و کتاب دینا ہی نہیں. یہ پرمننٹ. کہ یہ غفلت عذاب والی غفلت. کہ پھر یا رسول اللہ اگر اس نے غفلت دی ہے تو پھر غفلت توڑنے کا سبب بھی تو اللہ کو دینا چاہیے نا, کہ میرے لیے اگر غفلت کا بندوبست کیا ہے تو غفلت کے توڑنے کا بندوبست بھی کرے گا. بندوبست تو کیا ہے کہ رسول اللہ کب کیا ہے؟ کہ دن میں 5 مرتبہ مصلی پہ بلا کے تیری غفلتوں کو توڑتا ہے. ہاں یہ سنتے ہو حی علی الصلاۃ, حی علی الفلاح, حی علی خیر العمل, یہ کیا ہے؟ پر میں تمہاری غفلتوں کو توڑ رہا ہے. دن میں 1 بار بلاتا, کہیں 5 بار بلاتا ہے. جب رات کو سوتے ہو تو نیند کیا ہے؟ کہتے ہیں خواب غفلت. غفلت کیا ہے؟ آپ سو رہے ہیں, آنکھیں بند ہیں, جسم پڑا ہوا ہے,
کوئی کمرے میں آیا گلاس لے کر گیا, کوئی آیا کھانا رکھ کے گیا, کوئی آیا چائے کا کپ رکھ کر گیا. اب صبح کو اٹھے, آپ نے کہا کون آیا تھا, آپ کو پتا ہی نہیں. 6 گھنٹے سو رہے تھے, کائنات میں کیا ہو رہا ہے آپ کو خبر نہیں ہے. غفلت کا مطلب بے خبری میں زندگی گزارنا. اور اچانک بیدار ہوئے, آپ کو پتا لگا کہ جب خواب غفلت میں سو جاتے ہو, اور موت نیند کی چھوٹی, نیند موت کی چھوٹی بہن ہے یا بھائی ہے. سوال یہ ہے, غفلت میں تھے, پھر اس نے صبح کو اٹھایا تاکہ تجھے بیدار کرے کہ تو دنیا میں ہمیشہ سونے کے لیے نہیں آیا, تجھے تیری زندگی کا مقصد بتائے کہ تو یہاں عبادت خالق کے لیے آیا ہے. اور فرمایا پھر میٹھی نیند سے اٹھا, غفلت سے بیدار ہوا, پھر کہا جا کاروبار پہ جا, اپنی دنیا اور رزق و روزی کے پیچھے. اور ٹاپ پر جب اس کا بزنس ہوتا ہے, کاروبار ہوتا ہے, وہ دوپہر کا وقت ہوتا ہے, بازار کھلے ہوئے ہیں, گاہک دکانوں پہ کھڑے ہوئے ہیں, اچانک اذان کی آواز آتی ہے, حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح واذا رأوا التجارۃ او لهوا انفضوا الیہا وترکوک قائما. فرمایا جب یہ تجارت کو دیکھتے ہیں, اے حبیب یہ تجھے بھول جاتے ہیں, تو کھڑا رہتا ہے, رب نے پکار رہا ہوتا ہے, لیکن یہ اپنے کاروبار میں مگن رہتے ہیں. تو فرمایا پھر کاروبار کی غفلت سے بیدار کرتا ہے کہ آ جا مصلی عبادت پہ تاکہ تجھے پتا چلے تو دنیا میں کس مقصد کے لیے آیا تھا. پھر تھکا ہوا, پھر ٹوٹا ہوا رات کو گھر آتا ہے, کھانا کھانے کے بعد تھک جاتا ہے, اب پھر خواب غفلت و نیند میں جانا چاہتا ہے. پھر اذان کی آواز آتی ہے, حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح. اے بندے سونے سے پہلے بھی یاد کر تو دنیا میں کس مقصد کے لیے آیا تھا. فرمایا کچھ غفلتوں سے بیدار وہ کرتا ہے, لیکن سب سے عظیم بندہ وہ ہے جو خود کو غفلت سے بیدار کرے. کہ 5 مرتبہ میں تجھے بیدار کرتا ہوں, لیکن تو مقام اعلیٰ پر پہنچ جاتا ہے جب رات کو نیند میں سو جاتا ہے اور نماز شب کے لیے خود کو غفلت سے بیدار کر دیتا ہے. پھر ایسے بندے کی قبر کو میں نورانی بنا دیتا ہوں, پھر ایسے بندے کی زندگی کو میں نورانی بنا دیتا ہوں. تو نماز اصل میں غفلت سے بیداری کا نام ہے کہ انسان غفلت سے بیدار ہو جا. تو فرمایا ہے غفلت نعمت بھی, ہر چیز جو خدا دیتا ہے, واللہ ہر چیز جو خدا دیتا ہے. وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے. دیکھیے ہم جن گھروں کو, جن لوگوں کو پرفیکٹ سمجھتے ہیں, مثلا ہم بعض لوگوں کی زندگیوں کی حسرت کھاتے ہیں, ایسا گھر ہوتا میرے پاس, ایسے بچے ہوتے میرے پاس, اس کے بھائی کے جیسا میرا بھائی ہوتا, اس کے والد کے جیسا میرا والد ہوتا. دنیا کا کوئی ایسا گھر نہیں جس میں نقص نہ ہو, جس میں عیب نہ ہو. پھر جب ان گھروں میں چلے جاتے ہو, شادیاں ہو جاتی ہیں, پھر دیکھتے ہو جناب ہم جیسا سمجھتے تھے یہاں تو ویسا ہے ہی نہیں. ان کے اندر بھی کیا پایا جاتا ہے, نقص پایا جاتا ہے. کوئی فیملی نہیں جو پرفیکٹ ہو, کوئی گھر نہیں جو پرفیکٹ ہو, سوائے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے, سوائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے. فرمایا کوئی ایسا گھر نہیں, کوئی ایسا شخص نہیں جہاں نقص ہو. اور یہ نقص بھی اللہ کی نعمت ہے, یہ نقص بھی اللہ کی نعمت ہے. اگر وہ بلا بھی دیتا ہے اس میں مصلحت ہے, اگر وہ خوشی بھی دیتا ہے اس میں مصلحت ہے, اگر وہ بیماری بھی دیتا ہے اس میں مصلحت ہے. اگر انسان کو راز و رموز کا پتہ چل جائے تو انسان اپنی بیماری پر بھی خدا کا کیا ادا کرے, شکر ادا کرے. اللہ کی نعمت پر بھی اللہ کا کیا کرے, شکر ادا کرے, کیونکہ ہمیں نہیں پتا وہ کیوں دیتا ہے. بعض لوگ اتنے متقی ہوتے ہیں اور اس تقویٰ کی وجہ سے ان کے اندر غرور پیدا ہو جاتا ہے, کہتے ہیں فلاں تو گنہگار ہے, فلاں تو بدکار ہے, فلاں تو ایسا ہے. اسی کی تقویٰ اسے کیا کر دیتی ہے, گرفتار کر دیتی ہے. پھر خدا اسے ایک ایسے امتحان میں مبتلا کر دیتا ہے, کبھی کبھی اپنی ہوا و ہوس کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. پھر یہی گناہ اس کے نفس کو کیا کر دیتا ہے, توڑ دیتا ہے. تو کبھی کبھی خدا جب انسان کو مصائب و آلام میں مبتلا کرتا ہے تو وہ مصائب بھی اس کے لیے کیا بن جاتے ہیں, باعث نعمت بن جاتے ہیں. تو یاد رکھیے دنیا ایک ایسا سفر ہے جس سے ہر انسان نے گزرنا ہے. اور میں کل نفس ذائقۃ الموت. سوال ہوا پھر موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ جب ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے, یہاں اگر 100 لوگ بیٹھے ہیں کہ ہم سب کا ذائقہ ایک ہوگا کیا؟ یہ ذائقہ سیب کی طرح ہے, دودھ کی طرح ہے, پانی کی طرح ہے کہ پانی شمر بھی پیے تو ویسا, پانی ہور بھی پیے تو ویسا, سیب یزید بھی کھائے تو ویسا, سیب جناب حبیب بھی کھائے تو ویسا. کیونکہ سیب اپنا ذائقہ نہیں بدلتا. آپ یزیدی کو دیں پھر بھی ذائقہ ویسا, لیمبو شیعہ بھی کھائے گا تو کھٹا, دشمن علی بھی کھائے گا تو کھٹا. لیمو تو سب کے لیے کھٹا ہے. تو سوال ہے موت کا ذائقہ ایسے ہے کہ جسے بھی آئے تو ویسے ہو؟ فرمایا نہیں, موت کا ذائقہ الگ الگ ہے. اور سوال ہوا پھر ہے کیسا, نمکین ہے, میٹھا ہے, میرے لیے کیسا ہوگا, تیرے لیے کیسا ہوگا؟ کہ موت کا ذائقہ خدا نہیں بناتا, موت کا ذائقہ بندہ بناتا ہے. موت کا ذائقہ خدا نہیں بناتا. مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ آپ کو میں نے صاف و شفاف پانی دیا, ایسے کہتے ہیں آب حیات,
آپ کی 60 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی، 20 سال کی زندگی، 25 سال کی زندگی، جتنا پانی بنتا تھا خدا نے دیا، بھائی یہ تمہاری زندگی ہے، 20 سال صاف و شفاف زندگی دے رہا ہوں۔ مومن جب میرے پاس واپس آنا تو صاف و شفاف لے کر آنا، امانت الہی ہے۔ 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال آپ کو دے دی۔ اب فرمایا 15 سال، 20 سال، 30 سال، 40 سال اس نے دنیا میں زندگی گزاری، اب اس کی مرضی ہے یہ جو اللہ نے صاف پانی دیا ہے یہ اسے گندا کرے، یہ اسے نجاستوں میں میلا کرے، یہ اس کے اندر گندگی ملا دے، یہ اس کے اندر زہر ملا دے۔ پانی اس کو اللہ نے دیا ہے، اب کا تیری مرضی ہے تو جیسا بنا۔ اس کی مرضی ہے مخالفت علی کر کے کڑوا کرے، اس کی مرضی ہے حسین کی اطاعت کر کے میٹھا کرے۔ کہتے ہیں جب مرنے پر آئے گا تو ملک الموت یہی پانی لے کر اس کے پاس آئے گا، کہے گا پی لے پانی کو، یہ چیخے گا اے ملک الموت یہ اتنا کڑوا کیوں ہے؟ آواز آئے گی میں نے نہیں بنایا، ذائقہ تو نے بنایا ہے، میرا کام ہے تیرے ذائقے کو تجھے پلانا، اور اگر ذائقہ اچھا ہو تو قاسم کی طرح کہے گا الموت لی احلا من العسل، موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ ابراہیم جیسا ہو تو کہے گا گلاب کے پھول کی طرح ہے، سونگھ لیا روح پرواز کر کے چلی گئی، اور گنہگار ہو تو کہے گا موت ایسے ہے جیسے زندہ حیوان کے بدن سے کھال کو ادھیڑا جائے، اگر گنہگار ہو تو کہے گا موت ایسے ہے جیسے ریشمی کپڑے کو کانٹوں پہ رکھا جائے، لیکن اگر علی کا چاہنے والا ہو تو کہے گا موت ایسے ہے جیسے علی کے چہرے کی زیارت کی جائے۔ یا علی، ہاں فرمائے موت مومن کے لیے محبوب کی ملاقات کا نام ہے۔ تو میرے عزیز مختصر زندگی ایسی گزارنی چاہیے کہ جس پہ محمد اور آل محمد راضی ہو جائیں۔ اب اگر ان جیسی زندگی گزارنی ہے جو ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، اللہم اجعلنی محیای محیا محمد و آل محمد، خدا زندگی ایسی بنا جیسی محمد اور آل محمد کی، وہ مماتی ممات محمد و آل محمد، اور میری موت بھی ایسی بنانا جیسی محمد اور آل محمد کی تھی۔ اب کوئی سوال کر ربط مصیبت کے لیے بول رہا ہوں، کوئی کہے کہ مولانا 60 سال 70 سال ہم جیسے گنہگار کوئی 30 35 سال ہم نے اپنی زندگی کے پانی کے ذائقے کو نجس کر دیا، کڑوا کر دیا، کوئی راستہ ہے پھر سے اس کو فلٹر کیا جائے، پھر سے صاف و شفاف بنایا جائے؟ فرمایا ہاں، اگر دنیا کے فلٹر گندے پانیوں کو صاف کر سکتے ہیں تو خدا نے بھی تیرے لیے کچھ فلٹر بنائے ہیں، اور تو شیعہ بڑا خوش نصیب ہے، تیرے پاس بہترین فلٹر ہیں جو دنیا کی کسی کمپنی کے پاس نہیں ہیں۔ فرمایا وہ فلٹر کیا ہے؟ فرمایا وہ غم حسین کا آنسو ہے، وہ شب جمعہ توبہ کا آنسو ہے۔ یہ ایک آنسو اس گندے پانی میں ڈال دو گے، یہ پانی کو صاف و شفاف بنا دیتا ہے۔ ہور نے اپنی زندگی کا پانی بڑا میلا کر دیا تھا، ایک حسین کی ملاقات نے، ایک آنسو نے ہور کے پانی کو صاف و شفاف و پاک بنا دیا کہ آج ہر مجلس میں ہم کس کو آ کے سلام کرتے ہیں؟ جناب ہور کو کرتے ہیں۔ ہمارے استاد کہتے جب میں کربلا جاتا تھا، کہتے رش تھی امام حسین کی زری پہ، تو کہتے میں نے کہا مولا کے پاس رش بہت ہے، سائل بہت ہیں، مانگنے والے بہت ہیں، مولا بزی بہت ہیں، تو کہتا میں چلا جاتا تھا اصحاب امام حسین کی قبر کی طرف۔ ہاں، کبھی ہر کی قبر کے پاس گیا، کبھی اگر کربلا تھا تو جناب یزید ابن سبیت جس کو امام زمانہ نے سلام کیا، ان کے 2 بیٹے، کہتا اس کی قبر کے پاس کیا کہ جناب یزید ابن سبیت آپ امام حسین بھی باب الحوائج ہیں، پھر مولا حسین کے نزدیک جانے کے لیے آپ لوگ باب الحوائج ہیں، تو کہ امام حسین کے در پہ رش بہت ہے، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں تاکہ آپ میری عرضی کس کے پاس لے کر جائیں؟ امام حسین کے پاس۔ کبھی کبھی امام رضا لوگوں کے خواب میں آتے تھے، کہتے ابو الحسن کی قبر پہ جا، وہاں جا کے مانگو تو اللہ عطا کرے گا۔ مطلب وہ خود بتاتے تھے اولیاء اللہ کی ویلیو کیا ہو جائے، بڑھ جائے، تاکہ لوگ ان کے پاس جائیں۔ کہتے میں وہاں دعا کرتا تھا، 100 سلواتیں ان کو ہدیہ کرتا تھا، اور جو دعا مانگتا تھا یہ صحابی امام حسین میری دعا کیا کروا دیتے تھے؟ قبول کروا دیتے تھے۔ تو کیسے ممکن ہے حسین کی مجلس میں آؤ، حسین پہ گریہ کرو؟ یہ ایک آنسو انسان کی گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ فرمایا خلوص سے دل سے جو میرے جد کو سلام کرتا ہے خدا اسے ثواب زیارت حسین عطا کرتا ہے۔ فرمایا کثرت سے میرے بابا کو سلام کرو۔ کہ مولا کیوں؟ فرمایا کیونکہ عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا، کہتے تھے سلام نہ کرو یہ باغی ہے، کہ جب تم میں سے کوئی سلام کرتا میرے بابا کے کلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہے کہ چھٹے امام کبھی تو رویا نہیں تو رونا چاہتا ہے، تم سب کے سروں کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے، دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، خدا یہ میرے حسین کا زادار ہے۔ آئیے دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں اور اپنی زندگی کے آب حیات کو ذکر حسین سے پاک کریں۔ السلام
وعلى الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين بلند آواز سے السلام علی الحسین وعلى علي ابن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب خلوص دل سے السلام علی وعلى علي ابن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب میرا سلام ہو اس درد بھرے منظر پہ جب زینب کی نظر حسین کی پامال لاش پہ پڑی تھی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھایا فرمایا میرے اللہ میرا حسین ایسا تو نہ تھا اللہ جانے ظالموں نے بدن پہ کتنے گھوڑے دوڑائے علماء کہتے ہیں اگر آپ نے 10 سال بھی پہلے کسی کو دیکھا ہو اگر آج اس کا چہرہ نظر آ جائے تو کہو گے جناب ہم نے کبھی آپ کو دیکھا تھا کہا وہ زینب جو 50 سال حسین کے ساتھ رہی صرف عاشور کو 4 گھنٹے کا فاصلہ آیا اب جب بھائی کے لاشے پہ آئی راوی کہتا ہے حسین کو پہچان نہ سکی کہنے لگی انت اخی وابن امی کیا تو ہی میرا ماں جایا حسین کہنے لگی میرے اللہ میرا حسین اس قابل تو نہ تھا کہ اس کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جائے وہ اماں زہرا نے چکیا پیس پیس کے پالا تھا اللہ جانے 50 سال کا ساتھ تھا لیکن زینب بھائی کو نہ پہچان سکی اب مجھے نہیں معلوم 4 سالہ بچی پہ کیا گزری ہوگی جب اپنے بابا کا زخمی بدن دیکھا ہوگا راوی کہتا ہے سیدہ جیسے گودی قتل گاہ میں پہنچی کیا دیکھا ایک 4 سالہ بچی ہے اپنے سر کو بابا کی کٹی گردن پہ رکھا ہے اور بچی سو رہی ہے کہتی ہے جیسے میں نے سکینہ کو اٹھانا چاہا کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی ٹھہر جا زینب ٹھہر جا زینب میری تھکی ہوئی بچی تماچے کھا کھا کر سو گئی ہے کہتی ہیں بڑی دیر کے بعد جب بچی کی آنکھیں کھلی پہلا سوال کیا سکینہ میں نے بھی بابا کو نہیں پہچانا بتا تو نے بابا کو کیسے پہچانا
سکینہ بدن دو چیزوں سے پہچانا جاتا ہے، بدن یا سر سے پہچانا جاتا ہے، بدن یا لباس سے پہچانا جاتا ہے۔ سکینہ بابا کے بدن پہ سر موجود نہیں ہے، بابا کے بدن پہ لباس موجود نہیں ہے۔ کہنے لگی ہاں پھوپھی اماں، جب گودی قتل گاہ میں آئی میں نے بابا کا بدن بڑا ڈھونڈا، کہیں نہیں ملا۔ میں نے کہا بابا تیری پیاسی بچی آ گئے۔ ایک مرتبہ کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی الیہ الیہ، آ جا میری پیاسی بچے، آ جا میری تھکی ہوئی بچے، آ جا بابا کے سینے پہ سو جا۔ تب امام زمانہ بھی سب سے پہلے جس بچی پہ گریا کرتے ہیں وہ سکینہ ہے۔ اللہ یہ منظر کسی بھائی کو نہ دکھائے۔ فرماتے ہیں میرا سلام ہو ان ننھے سے رخساروں پہ، او جن کا رنگ بدلتا رہا، یہ نہیں کہا بدل گیا بلکہ بدلتا رہا۔ کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ سیاہ کیا۔ رو کے کہتی ہے بابا میرے غریب الوطن بابا، بابا ذرا آنکھیں کھولو، ذرا میرے زخمی چہرے کو دیکھو۔ بابا تیری سکینہ کا رخسار چھوٹا تھا لیکن شمر کا ہاتھ بڑا تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگار تجھے واسطہ حسین کی یتیمہ بچی کا، تجھے واسطہ سادات کی مظلومیت کا ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، بانیان مجلس کے جتنے مرحومین ہیں ان کو شہداء کربلا کے ساتھ محشور فرما، ان کو اعلیٰ علیین میں درجات عطا فرما، ہم سب کو عاقبت بخیری نصیب فرما، ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے آوان اور انصار خاص میں شریک فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔